پاک کی یاد ہونا، جہاں ذکر مصطفیٰ ہو، جہاں عشق رسول ہو، جہاں یاد مدینہ ہونا، وہاں پھر دکھ درد تکلیفیں سب ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، آپ اگر تکلیف میں ہیں، بیماری میں ہیں، ٹینشن میں ہیں، یاد مصطفیٰ نبی پاک کے عشق کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیجئے، کہ جب بندہ عشق رسول کی کیفیت میں چلا جاتا ہے نا، پھر سارے غم، سارے دکھ، ساری تھکن وہ سائیڈ پہ ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اور ذکر مدینہ کیا بات ہے! میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں جب مدینے کے ذکر میں اتنا لطف ہے تو دیدار مدینہ کا عالم کیا ہے۔ مدینے کی بات کرو تو کلیاں دل کی کھل جاتی ہیں، دل جس کو کہتے ہیں نا حشاش بشاش ہو جاتا ہے۔ کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں، مجھ سے پہلے جو نعت پڑھ رہے تھے، کمال کے اشعار ہیں اس کلام کے، یقین کریں۔ یعنی اس نعت میں فلسفہ بیان کیا ہے، پیار کیوں ہے مدینے سے۔ لوگ بعض اوقات کہتے بھی ہیں اتنا مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہو بھائی، ہیں اتنی مدینے کی بات کیوں کرتے ہو، کیا کمال کا شعر ہے۔ میں مدینے کی جانب کیوں نہ کھچوں، ہے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، مجھے اور کوئی وجہ تھوڑی ہے، میں کیوں مدینے سے پیار کر رہا ہوں۔ نہ وہاں پر دیکھا جائے تو آبشار ہے، وہاں دیکھا جائے تو کوئی سرسبز پہاڑ نہیں، کوئی برف باری، کوئی بارشیں تھوڑی ہوتی ہیں، کوئی جھرلے تھوڑی بہتے ہیں۔ ارے کچھ بھی بظاہر دنیا کی خوبصورتی نہ ہو، مگر چونکہ آقا وہاں ہیں تو اب ساری دنیا سے زیادہ پیارا مجھے مدینہ ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں، آقا وہاں ہے تو غلام پھر کدھر جائے گا، پھر کہیں اور کی بات میں کیوں کروں گا، مدینے کی طرف اگر دل نہیں کھینچے گا تو اور کدھر جائے گا امتی۔ جن کا کلمہ پڑھا وہ مدینے میں ہے، جن کے صدقے رمضان ملا وہ مدینے میں ہے، جن کے صدقے قرآن ملا وہ مدینے میں ہے، ارے جن کے صدقے ایمان ملا وہ مدینے میں ہے، جنہوں نے شفاعت کرنی ہے وہ مدینے میں ہے، میرے عیبوں کو چھپانا ہے وہ مدینے میں ہے۔ اور وہ خود کہتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ پھر کیوں نہ مدینے کے لیے تڑپے، پھر کیوں نہ مدینہ مدینہ کرے، پھر کیوں نہ شوق مدینہ دل میں ہو۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ کیا بات ہے مدینے کی، گھر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، کیوں ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے۔ بس اللہ ہم سب کو مدینہ پاک کی بار بار حاضری، مقبول حاضری عطا فرمائے، آقا کی شفاعت کی خیرات عطا فرمائے۔ اور یاد رکھو جس دل میں درد مدینہ نہیں نا، جس دل میں شوق مدینہ نہیں، وہ اپنے دل کا علاج کرائے۔ اگر ان باتوں کو سن کر بھی کسی کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیوں کر رہے ہیں یہ باتیں، تو اب اپنے دل کا علاج کراؤ۔ ارے وہ آنکھ بیکار ہے جو یاد مدینہ میں نہیں تڑپتی، وہ دل بیکار ہے جو سرکار کے عشق میں نہیں مچلتا۔ پوچھو اعلیٰ حضرت سے، اعلیٰ حضرت کہتے یہ جو عشق ہے نا یہ تکلیف دیتا ہے، یاد رکھیے دنیا میں بھی کسی سے عشق ہو جائے نا تو پرابلم ہوتی ہے، عشق تکلیف دیتا ہے، درد ہے، مگر اعلیٰ حضرت کہتے یہ درد اتنا پیارا ہے اللہ اس کو بڑھا ہی رکھنا۔ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، اللہ میرے اس عشق کو اور بڑھانا، ہمیشہ بڑھانا، کیونکہ یہ ایمان کی جان ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ میری الفت مدینے سے یوں کا روزہ، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں
سچی محبت کرو نبی پاک سے، سچا پیار کرو میرے آقا سے۔ یقین کرنا جس کو یہ عشق کی دولت نصیب ہو گئی نا، دل جلتا ہے۔ جب عشق ہو جائے نا تو دل جلتا ہے۔ لوگ دنیا کے عشق میں جل رہے ہوتے ہیں، کوئی کس کے عشق میں، کوئی کسی کا فین بنا ہوا ہے، کوئی کسی کو فالو کرتا ہے۔ ارے اگر دل میں آگ لگانی ہے نا تو سرکار کے عشق کی آگ لگا لو، کیونکہ یہ جب آگ لگ گئی نا تو جہنم کی آگ سے بچا لے گی۔ بریلی کے تاجدار کمال کی بات لکھتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، وہ آگ بجھا دے گی۔ اگر یہ آگ لگ گئی نا تو وہ آگ بجھ جائے گی۔ اپنے دل میں یہ شمع روشن کر لو۔ کمال کی بات کرتے ہیں، خاندان اعلیٰ حضرت کی بات ہی اور ہے۔ ایسے ہی دیوانے نہیں ہیں ہم اعلیٰ حضرت کے، ایسے ہی دیوانے نہیں ہیں ان کی آل کے۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری کیا لکھتے ہیں سنو، انسان جب کسی کے عشق میں گرفتار ہوتا ہے نا بے قرار ہو جاتا ہے، نیند نہیں آتی، بے قراری۔ دنیا میں ہوتے ہیں ایسے لوگ، عاشق بن جاتے ہیں۔ بنو نا نبی پاک کے عاشق اور کبھی آقا کی یاد میں نیند نہ آئے۔ کیا لکھتے ہیں، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی۔ بڑی ضد کی بات ہے، درد بھی مانگ رہے، سکون بھی مانگ رہے۔ درد میں سکون کہاں سے آ گیا؟ کہتے میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ ایسی بے قراری دے دے کہ کبھی قراری نہ آئے۔ تو یہ وہ بات ہے مسلمان کا جو اثاثہ ہے نا، یاد رکھنا۔ میرا بیان کچھ اور تھا، اب اس کو رہنے دیتے ہیں، آج عشق رسول کی ہی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ یہی تو ایمان کی اصل ہے نا، ہے محبت، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، دا بیسک ریکوائرمنٹ آف اوور ایمان ہے۔ اللہ کا نام لینے والے تو بہت سارے مذہب والے ہیں نا، بہت سارے مذہب والے اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، نہیں، ایمان کوئی ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے، اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک محمد الرسول اللہ دل کی صداقت کے ساتھ اللہ کے نبی کو آخری نبی مانے، اللہ کا رسول مانے، نبی مانے، اللہ کا بندہ مانے، تب جا کے مسلمان ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے تو پھر محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ایمان ملا واہ واہ واہ، سمجھنا ضروری ہے، اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ میں اور آپ پہلے تو پکے مومن کب بن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دو تین باتیں میں عرض کروں گا، توجہ چاہوں گا۔ سارے ایمان والے بیٹھے ہیں اور اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں مرتے دم تک مسلمان رکھے، ایمان سلامت لے کر قبر میں جائیں۔ یہ بات بھی یاد رکھو کہ ایمان کی قدر کرو، بڑے خوش نصیب ہیں ہم، یقین کریں۔ میرے آقا کا امتی بننا کوئی چھوٹا کمال نہیں ہے، کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آپ نے پڑھا، آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، آپ آسمانی کتابوں میں پڑھتے اور نبی پاک کی شان کے بارے میں آپ کو علم ہوتا تو آپ اللہ سے عرض کرتے، یا اللہ، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ یا اللہ تو مجھے نبی نہ بناتا، نبی پاک آخری نبی کا امتی بنا دیتا۔ ایسے مہربان ہوں گے اپنی امت پر، اتنی امت ان کی افضل ہوگی۔ یہ بڑی مہربانی ہوئی ہے مجھ پر اور آپ پر، بڑا احسان ہوا ہے۔ دیکھو نا، ہم کسی اور زمانے میں بھی تو پیدا ہو سکتے تھے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہو جاتے، بغیر کسی ڈیمانڈ کے، بغیر کسی التجا کے اللہ نے مجھے اور آپ کو نبی پاک کا امتی بنا دیا۔
اس دور میں بھی پیدا ہوئے اور ماں باپ بھی مسلمان. یہ کتنی بڑی مہربانی. کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو جاتے, کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو جاتے. ہم نے تو نہیں کہا تھا یا اللہ ہم سب کو مسلمان پیدا کرنا. بغیر مانگے, بن مانگے اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنا دیا. کتنی بڑی مہربانی ہے. اب بن تو گئے, اس کی فکر ہے کہ نہیں؟ ایمان کی قدر ہے کہ نہیں؟ پوچھو صحابہ کرام سے. مارے کھاتے تھے, زخمی کیے جاتے تھے, تپتی ریتوں پر لٹائے جاتے تھے, کوئلوں پر لٹائے جاتے تھے, کلمہ پڑھنے پر مارا جاتا تھا. آج مسجدیں ہیں, نمازیں ہیں, محفلیں ہیں, درود ہیں, اذانیں ہیں. کون مارتا ہے, کون روکتا ہے؟ کتنی آسانی ہے. مگر اتنی آسانی سے مسلمان بنے نا, تو کہتے ہیں نا جو چیز آسانی سے مل جائے اس کی قدر کم ہو جاتی ہے. اس کی قدر نہیں ہے ہمارے مسلمان بھائیوں میں. ورنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا یاد رکھو. میرے آقا دعا فرمایا کرتے, یا مقلب القلوب, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے, اپنے دین پر مجھے ثابت قدمی عطا فرما. آقا دعا کرتے ہماری تربیت کے لیے, ہم احساس کریں کہ یہ دل پھر سکتا ہے. آج دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا جو مذہب ہے نا, the most growing religion on earth, وہ اسلام ہے. سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب. لیکن یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ بھائی مسلمان لوگ ہو سکتے ہیں لیکن مسلمان اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا. نہیں جناب, مسلمان بھی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. اور بدقسمتی سے آج کل کفریہ کلمات, عجیب و غریب فلمیں, گانے, میوزیکل شو, کامیڈی شو, لطیفے جس کو چٹکلے پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں, میسج چلا رہے ہوتے ہیں. کوئی اللہ کا مذاق, کوئی فرشتوں کا مذاق, کوئی جنت کا مذاق اڑا رہا ہے, کوئی معاذ اللہ, تو بالکل عجیب معاملہ چل رہا ہے. اور لوگ اس کے ساتھ گانے گا رہے ہیں, وہ شعر دہرا رہے ہیں. کبھی گانے کے اندر پوجا کی بات ہو رہی ہے, کبھی سجدے کی بات ہو رہی ہے. کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں اور کہیں میرا ایمان ہی برباد نہ ہو جائے. یہ سازش ہے کہ کسی طرح مسلمان سے ایمان چھین لیا جائے, مگر فکر ہی نہیں ہے نا. اچھا دنیا کی کتنی فکر ہے. اگر کسی کی نئی موٹر سائیکل ہو, باہر کھڑی کر کے شاید آیا بھی نہیں ہوگا, کسی کو بٹھا کر آیا ہوگا, بھائی نہیں ہے بھائی اٹھانا جائے کوئی. قیمتی موبائل جیب میں ہونا تو اجتماع کے اندر بھی ہر تھوڑی دیر بعد ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں, پڑا ہے نہیں پڑا, ہاں موجود ہے. زیادہ پیسے ہوں تو بینک میں رکھتے ہیں, اور ہوں تو لاکر میں رکھتے ہیں, گارڈز رکھتے ہیں لوگ. کیوں؟ قیمتی ہے. نئی گاڑی لے لیں تو رات کو گھر سے نکل کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کھڑکی میں سے کھڑی ہے کہ نہیں ہے. دنیا کی چیزوں کی اتنی فکر. کبھی ایمان کی فکر کی, کبھی ڈر کے یہ ڈر لگا کہ یا اللہ میرا ایمان نہ چھن جائے. کبھی دعائیں کی, کبھی التجا کی رب کریم سے. اور ہمارے بزرگوں کا حال کیا تھا. اے غوث پاک کے چاہنے والوں, شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر فرمایا کرتے, لوگ کہتے ہیں آج عید کا دن ہے, عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا میں جائے گا, دنیا سے جائے گا.